بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے رمضان المبارک قریب ہے اور مسلمان اس کا بہت خوشی سے پورا سال انتظار کرتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے کچھ ایسے کاموں کا ذکر کروں گی جو ہمیں شعبان میں کرنے ہیں، رمضان کی تیاری کے سلسلے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے لحاظ سے شعبان کے چاند کو خوب اچھی طرح سے گنو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے کے دن اور تاریخیں جتنے اہتمام سے یاد رکھتے تھے، اتنے اہتمام سے کسی دوسرے مہینے کی تاریخیں اور دن یاد نہیں رکھتے تھے۔ تو ویسے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اتنے دن بعد رمضان ہے، اس تاریخ کو رمضان شروع ہوگا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سمجھتے ہوئے ہم نے اس کو روز گننا ہے کہ آج اتنے دن باقی رہ گئے، آج شعبان کی یہ تاریخ ہے اور فلاں تاریخ کو رمضان شروع ہوگا انشاءاللہ۔ اس طرح سے ہمیں اس سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ روزہ اسلام کا ایک پلر ہے، ارکان اسلام میں سے ایک روزہ ہے، اور جب تک یہ ہمارے مکمل نہیں ہوں گے ہمارا اسلام مکمل نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے پچھلے سالوں کے کچھ ایسے روزے باقی ہیں جو بھی آپ نے رکھنے ہیں تو ان کو نیا رمضان آنے سے پہلے پہلے آپ مکمل کر لیں، تاکہ الحمدللہ ہمارا اسلام مکمل ہو جائے، اور اب نیا رمضان آنے پر مزید ہم پر روزے فرض ہوں گے اور اللہ رب العزت ان کو بھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس طرح سے ہمارا اسلام الحمدللہ مکمل ہوگا۔ پھر آپ یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں رمضان میں زیادہ سے زیادہ اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائیے اور ہم رمضان میں آپ کا زیادہ سے زیادہ قرب اور آپ کی رضا حاصل کر سکیں۔ اللہ رب العزت بہت مہربان ہیں، اپنے بندوں پر بہت رحم کرنے والے اور ان سے بہت ہی محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اجر کے اتنے بڑے بڑے پیکج رکھے ہیں کہ ہم ان کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ نیکی ہم ایک کرتے ہیں اور اللہ رب العزت نے اس کا 10 گنا اجر فرمایا۔ کسی پر اللہ رب العزت نے اضافہ مضاعفہ بڑھا چڑھا کر دگنا چوگنا کر کے ملٹی پلائی کر کے اس کا اجر بیان فرمایا، اور کچھ پر فرمایا کہ 700 گنا اجر ملے گا، اور کچھ پر بغیر حساب کے اجر کا وعدہ کیا۔ بہرحال جس طرح کی نیکی ہو اس پر اجر ملتا ہے، وہ تو کرنے پر ملے گا اتنا زیادہ، لیکن جو شخص نیت ہی کر لیتا ہے، ایک دل میں ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اسی وقت اللہ رب العزت اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ اب جب وہ کرے گا تو پھر اس کا اجر تو اس کو ملے گا ہی، صرف نیت کرنے پر، خواہ وہ کتنا عرصہ پہلے اس کام کی نیت کر لے، اس کو اجر مل جاتا ہے۔ تو آپ اپنی ایک روٹین بنائیں کہ ہم نے رمضان میں کیا کیا کرنا ہے۔ آپ اپنی ڈائری پر نوٹ کریں جو جو کام آپ نے کرنے ہیں، خاص طور پر یہ کام آپ کے ذہن میں ضرور ہوں گے، آپ نے ارادہ کیا ہوگا کہ میں نے فلاں فلاں کرنا ہے، لیکن اگر آپ لکھیں گے، تھوڑی دیر اس کو ٹائم دیں گے، اس چیز کے بارے میں سوچیں گے، تو یہ ایک آپ کی ایسی نیکی ہوگی کہ الحمدللہ اس پر عمل کرنے کی جتنی بھی آپ کو توفیق ملی، جتنا موقع ملا، لیکن کم سے کم اس وقت ان تمام نیکیوں کا اجر آپ کو مل جائے گا، ایک اجر مل جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ نے جو بھی کام کرنے ہیں روزمرہ کے، یا قرآن مجید کے لیے کچھ خاص کرنا ہے، کیونکہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ اس کے لیے وقت نکالنا ہے آپ نے، تو آپ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، دیکھیں کہ ہمارے میں کہاں کہاں کمی ہے قرآن میں، ہم نے اس کو کس طریقے سے پورا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ آپ کی مدد کریں گے اور آپ کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت کوشش کی ہی بہت زیادہ قدر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت شاکرن علیمہ ہیں، قدردان اور جاننے والے۔ اس کے علاوہ آپ کثرت سے استغفار کریں، کیونکہ علماء یہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی نیکی کا خاص موسم آنے والا ہو تو اس سے پہلے پہلے کثرت سے استغفار کر لیجئے، کیونکہ گناہ ہمیں نیکی کرنے سے روکتے ہیں، دل پر بوجھ ہوتا ہے اور انسان کو اتنی توفیق نہیں ملتی، تو جب وہ کثرت سے استغفار کرے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو پھر اس کو مزید سے مزید نیکی کرنے کی توفیق ملے گی۔ تو آپ کثرت سے استغفار کریں شعبان میں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اپنے ایسے کام مکمل کر لیں کہ جن پہ بہت زیادہ وقت لگتا ہے، تاکہ ان کو رمضان میں نہ کھولنا پڑے، اور زیادہ سے زیادہ وقت ہم اللہ کے قریب ہونے کے لیے رمضان میں لگائیں۔
اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں رمضان تک پہنچائیں.